اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جینا وجہ تخلیق زمین و زمان، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سربراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ ہم اول وقت میں مسجد میں آنے کی ہمیں توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، آج انتہائی خوشی کا دن ہے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، یوم الجمعۃ عید، جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ اور عید کا دن کیوں ہے کہ جناب آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے ہیں، اس دن ان کے اندر روح ڈالی گئی ہے۔ تو آج عید میلاد النبی بھی ہے۔ عید کا معنی ہے خوشی کا وہ دن جو سال کے بعد لوٹتا ہے۔ حضور کی ولادت با سعادت کی سہانی گھڑیوں سے بڑھ کر اہل ایمان کے نزدیک اس سے بڑھ کر خوشی کا دن کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی خوشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ اگر حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے، نہ ہمیں جمعے کا دن نصیب ہوتا، نہ عید الفطر عطا کی جاتی، نہ عید الاضحیٰ عطا کی جاتی، اور میرے حضور کا فرمان ہے حج کا دن بھی عید کا دن ہے، تو ہمیں حج کا دن بھی نصیب نہ ہوتا اگر حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے۔ تو امام الانبیاء کا دنیا میں آنا یہ امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے جو اس دنیا پہ ہو رہا تھا کون نہیں جانتا۔ ایک سگا باپ اپنے ہی خون کو جا کے زندہ درگور کر کے آ جاتا تھا، اپنی ہی بیٹی کو جا کے زندہ دفن کر کے آتا تھا۔ کس قدر ظلم ہو رہا تھا امام الانبیاء کی آمد سے پہلے، اور پھر جب حضور علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور جن لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا تھا، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر حضور کی بارگاہ میں اپنی اپنی داستانیں سنانے لگے۔ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں داستان سنائی تو میرے آقا علیہ السلام رو پڑے، اتنا روئے کہ فرمانے لگے بس کرو، آگے مجھے کچھ نہ سناؤ۔ وہ داستان کتنی عجیب ہے کہ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سے پہلے میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، میں سفر پہ گیا ہوا تھا اور کئی سالوں کے بعد گھر میں آیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے
5-6 سال کی بچی تھی، اس نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا، اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بیٹی کس کی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا یہ تیرا اپنا ہی خون ہے، کسی غیر کا خون نہیں ہے۔ حضور جہالت کا دور تھا اور میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ میری بیٹی کئی سالوں کے بعد مجھے ملی ہے اور میرے ساتھ اتنی محبت بری داستان اس نے چھیڑ لی۔ بیٹیاں بڑا ہی پیار کرتی ہیں، بیٹیاں بڑی ہی باپ سے محبت کرتی ہیں۔ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں خدا گواہ ہے، وہ پوچھیں بیٹیاں باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ فرمایا جو 3 بیٹیوں کو پالے اور پال کے ان کی اچھے طریقے سے شادی کر دے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی۔ ایک صحابی کے ہاں 2 ہی بیٹیاں تھیں، انہوں نے عرض کی حضور جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کو پالے گا محبت سے، انہیں بوجھ نہ سمجھے تو وہ بھی جنت میں ایسے ہی ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کے ہاں صرف ایک ہی بیٹی تھی، انہوں نے عرض کی حضور جس کے ہاں ایک بیٹی ہو اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی لجپالی دیکھیں۔ حضور نے فرمایا جس کے ہاں ایک بیٹی ہو محبت سے پالے، بوجھ نہ سمجھے تو جنت میں ایسے ہی میرے ساتھ کھڑا ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی۔ حضور گویا کہ فرما رہے ہیں جو بیٹیوں کو محبت سے پالے گا خدا اسے جنت بھی عطا فرمائے گا، نبی کی سنگت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ سارا بوجھ اتر نہیں جاتا، ساری تھکن ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ دنیا کیا ہے؟ 4 دن کی دنیا ہے۔ بیٹیوں کو بندہ محبت سے پال کے جائے تو کتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں خدا جنت بھی عطا کرے گا، اپنے نبی کی سنگت بھی عطا فرمائے گا۔ تو وہ باپ داستان سنا رہا ہے، حضور میں گھر میں آیا تو میری بیٹی نے مجھے محبت بھرے انداز میں کہا ابا جان آپ سفر کر کے آئے ہیں، آپ نے آرام نہیں کیا، فوراً آپ سفر پہ پھر نکلنا چاہ رہے ہیں، مجھے ساتھ لے کے تھوڑا سا آرام کر لیں، کچھ پانی پی لیں، کچھ کھانا کھا لیں۔ میری بیٹی نے بڑی محبت بھری باتیں کیں، لیکن جہالت کا دور ہے، میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے گڑھا جا کے کھودا تو میری بیٹی اپنے کپڑوں کے ساتھ میرا چہرہ صاف کر رہی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے، اور میری بیٹی کے بڑے درد مندانہ الفاظ تھے۔ حضور میری بیٹی کہہ رہی تھی ابا جان ذرا آرام کر لیں، ابا جان آپ کو پسینہ آ رہا ہے، آپ تھک جائیں گے، آپ ذرا بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کی حضور مجھے اپنی بیٹی پہ کوئی رحم نہیں آیا، میں گڑھا کھودتا رہا۔ جب گڑھا مکمل کھود دیا گیا تو میں نے اپنی بیٹی کے بازو کو میں نے ہاتھ لگا کے اندر جب ڈالا تو میری بیٹی تو حیرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگی کہ بابا تم اتنے سالوں کے بعد آئے ہو، میں تو تم سے محبت کا اظہار کر رہی ہوں اور آپ میرے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ اور پھر میری بیٹی کہنے لگی ابا جان خدا کے لیے میرے اوپر رحم فرمائیں، آپ مجھے اگر بوجھ سمجھتے ہیں تو میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، میں آپ سے پانی نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کپڑے نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گی، خدا را مجھے جینے کا حق دو۔ عرض کی حضور مجھے کوئی رحم نہیں آیا،
میں نے اپنی بیٹی کو اندر پھینکا، مٹی ڈالنا شروع کر دی، بیٹی چیخو پکار کر رہی ہے، یہاں تک کہ جب میں نے اس کے منہ کے اوپر بھی مٹی ڈالی ہے اس کی چیخیں ختم ہو گئیں۔ حضور جب سے آپ نے بیٹیوں کی شان بیان کی ہے نا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، وہ چیخو پکار ہر وقت میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لج پالی دیکھیں، حضور نے فرمایا میرے غلام اب رو رہے ہو، آنسو بہا رہے ہو، زمانہ جہالت کے اندر تم نے یہ کام کر دیا ہے، اب چاہتے کیا ہو؟ عرض کی حضور میں چاہتا ہوں آپ مہربانی فرمائیں مجھے بیٹی سے معافی دلا دیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ حضور اس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب اس کی قبر کے پاس پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام جاؤ قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہو تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، تمہیں اللہ کا محبوب بلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کو شق کیا، اس بیٹی کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، بیٹی گڑھے سے باہر تشریف لائی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا یہ جو سامنے شخص کھڑا ہے انہیں جانتی ہو؟ بیٹی کہنے لگی ہاں ہاں حضور یہ میرے ابا جان ہیں، میں جانتی ہوں، انہوں نے ظلماً مجھے دفن کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں سفارشی بن کے آیا ہوں، اپنے باپ کو معاف کر دو، میں سفارشی بن کے آیا ہوں، اپنے ابا جی کو معاف کر دو۔ بیٹی نے کہا حضور آپ جو آگے ہیں تو میں معاف کرتی ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیٹی اب میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اپنے باپ کے پاس رہنا چاہتی ہو یا دوبارہ اللہ کے حضور جانا چاہتی ہو؟ تو اس بیٹی کے لفظ کیا ہیں؟ عرض کی حضور جو اللہ کی بارگاہ سے مجھے پیار ملا ہے وہ مجھے اپنے باپ سے پیار، اللہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ ایسے خیال نہ کیا کرو کہ قبر میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بندہ حضور کا غلام ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو، حضور کی غلامی میں زندگی گزار کے جانے والا ہو تو قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قبر کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ جو حضور کی غلامی اختیار کر کے جائے، جو حضور کے دین کے اوپر پیرا دے کے جائے، جو حضور کی شریعت پہ عمل کر کے جائے، جو اپنے نفس کی ساری زندگی مخالفت کرتا رہے اور یہ ذہن رکھے بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، تو پھر ایسے بندے کے لیے اس کی قبر جہنم کا گڑھا نہیں بنتی بلکہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے۔ تو محترم حاضرین، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، اور ماؤں کی حالت بھی بڑی نازک تھی۔ اگر باپ فوت ہو جاتا تو جوان بیٹا اپنی ماں کی گردن میں رسی ڈال کے کہتا اے میری ماں جب تک میرا باپ زندہ تھا تو میری ماں تھی، اب رہنا ہے تو نکرانی بن کے رہنا ہے، گھر کی نکرانی بن کے رہنا ہے، اگر نکرانی نہیں بننا تو میں تمہیں منڈی کے اوپر بیچ آؤں گا۔ کئی بیٹوں نے اپنی ماؤں کو منڈیوں پہ بیچا ہے۔ یہ ظلم امام الانبیاء کی آمد سے پہلے ہوتا رہا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب دیکھیں ہم 15 صدیوں کے بعد دنیا میں آئے ہیں، ہمیں ماؤں سے کتنا پیار ہے، ہم ماؤں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کو راضی کر لو گے تو تم پر اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اس دھرتی پہ بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو امت پہ خدا نے مہربانیوں کے
رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اور حضور کی تشریف آوری سے پہلے اسی دھرتی پر، اسی زمین پر بڑے لوگ رہ کے گئے ہیں، ان کے لیے قانون اور تھے، امام الانبیاء کی امت کے قانون اور ہیں، اور صدقہ امام الانبیاء کا ہے۔ حضور کے صدقے میں اللہ نے قانون تبدیل فرمائے ہیں، ورنہ پہلے اللہ کے بندے اسی دھرتی پہ رہ کے گئے ہیں، اگر ایک بندہ جرم کرتا، ایک بندہ نافرمانی کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کی وجہ سے رحمت کی بارش کو روک لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک ہی بندہ تھا نا جس نے 40 سال اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام 70,000 بندوں کو لے کر کھلے میدان میں آ گئے اور عرض کیا مولا رحمت کی بارش عطا فرما۔ وہ 70,000 تو نیک تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اللہ ان پہ راضی بھی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ، ان 70,000 میں سے ایک شخص ایسا آیا ہے کہ 40 سال ہو گئے ہیں وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر رحمت کی بارش چاہتے ہو اس بندے کو مجمع سے نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اعلان فرمایا کہ جو گناہگار ہے 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اللہ کا پیغام ہے اگر رحمت کی بارش چاہتے ہو تو اس مجمع سے وہ بندہ باہر نکل جائے۔ جو پاپی ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے اسے خبر ہوتی ہے کہ میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی اللہ کا نافرمان ہوں۔ اللہ بڑا ہی مہربان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے نے اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈالا اور خدا کی بارگاہ میں آنسو بہا دیے اور عرض کیا مولا 70,000 کا مجمع ہے، ان بندوں کے سامنے میرا پردہ فاش نہ کرنا، میں صدقے دل سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اتنی جلدی تو باپ بھی راضی نہیں ہوتا، اتنی جلدی تو ماں بھی راضی نہیں ہوتی، اتنی جلدی تو کوئی یار بھی راضی نہیں ہوتا۔ 40 سال کا نافرمان ہے، اللہ کے دربار میں اس نے آنسو بہائے ہیں اور اس نے توبہ کی ہے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، مولا میرا پردہ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت بران رحمت نازل فرما دی، اسی وقت بران رحمت نازل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا بندہ تو نکلا کوئی نہیں، بارش بھی آ گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس بندے سے صلح کر لی، اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اس بندے نے معافی مانگ لی ہے، میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ عرض کیا مولا بتا تو صحیح بندہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تو میں نے پردے رکھے ہیں، اب تو میرا محبوب ہے، اب میں اس کا پردہ کس طرح فاش کر سکتا ہوں؟ اے پیارے موسیٰ سنو، جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اب اسی کی وجہ سے بارش عطا کر رہا۔ اللہ کتنا مہربان ہے، ایک بندہ گناہ کرتا تھا امت کے لیے بارش روک دی جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام کی امت تو گناہگار ہے، ساری امت ہی گناہگار ہے، ساری امت گناہگار ہے، خدا پھر بھی مہربان ہے، اس امت کے ساتھ اللہ کو بڑا ہی پیار ہے۔ کیوں؟ اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کی نسبت کا حیاف کرتا ہے، اپنے محبوب کی نسبت کا خیال کرتا ہے۔ ابو جہل نے خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑا اور خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کیا کہا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر تو حق پہ ہے، اگر تیرا نبی حق پہ ہے، اگر قرآن حق پہ ہے تو پتھروں کی بارش نازل کر۔ ابو جہل ہے نا کیسی ہلاکت کی دعا کر رہا ہے، تو اس کے باوجود
پتھروں کی بارش نازل نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے یہ لفظ سنے تو حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے یہ کلمات کہہ رہا تھا، اگر مولا تو حق پہ ہیں، تیری ذات حق ہے، نبی تیرا حق پر ہے، قرآن حق کی کتاب ہے، تو پتھروں کی بارش نازل فرما، مجھے بھی پتا چلے۔ اس کے باوجود پتھر نازل نہیں ہوئے تو ابو جہل تو خیال کرے گا نعوذ باللہ نہ خدا حق پہ ہے، نہ نبی حق پہ ہے، نہ قرآن حق پہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کچھ فرمان جاری ہی کرنا تھا، اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ سنیں ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب اللہ بھی حق پہ ہے، قرآن بھی حق پہ ہے، میرا محبوب بھی حق پہ ہے، پتھروں کی بارش میں نہیں اتاروں گا، کیوں اے پیارے مصطفیٰ، تیرا وجود اس دھرتی پہ موجود ہے، تیرا وجود مقدس اس دھرتی پہ موجود ہے۔ آج ساری کائنات کے چہرے سلامت ہیں، آج ساری امت اگر گناہ کر رہی ہے، نمازوں کو ترک کر رہی ہے، سود کا نظام چلا رہی ہے، اس کے باوجود چہرے چمک رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء کا وجود اس دھرتی پہ موجود ہے، اس دھرتی پہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان پوری امت پہ جاری و ساری ہے، اور اسی رحمت کی وجہ سے آج ہمارے چہروں پہ نور برس رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی روضہ انور کے اندر امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو فرمایا اے میرے غلاموں، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں رہنا تو بہتر نظر آتا ہے، ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، تسکین پاتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم آپ کے معجزات دیکھتے ہیں، دنیا میں آپ کا رہنا تو یہ عقل میں شعور میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا سے جانا اس لیے بہتر ہے کہ ساری امت کے اعمال بلا ناغا روزانہ میرے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ اے حضور کے غلاموں، اے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، ذرا خیال تو کرو۔ حضور فرماتے ہیں میری پوری امت کا نامہ اعمال میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کسی امتی نے نمازیں چھوڑی ہوں گی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حضور کے دربار میں نامہ اعمال جائے گا، حضور کیا خیال کریں گے میرا امتی ہے، 5 وقت کی اس نے نماز ہی کوئی نہیں پڑھی، اس کے نامہ اعمال میں فلاں گناہ ہے، فلاں گناہ ہے، فلاں گناہ ہے، یہ تو روزانہ کی بنیاد پر معاملہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں پوری امت کا نامہ اعمال میرے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کی لجپالی دیکھیں۔ حضور فرماتے ہیں امت کے اچھے اعمال دیکھوں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تو دنیا سے آ گیا ہوں، اس کے باوجود میری امت نیک اعمال کر رہی ہے، اور اگر امت کے برے اعمال دیکھوں گا تو ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اللہ سے امت کے لیے معافی مانگوں گا۔ گناہ ہم کریں، معافیاں حضور مانگے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور معافی مانگتے ہیں تو آج امت کے چہرے چمک رہے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال درجے کی مہربانیوں پہ دلالت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک امتی کا گناہ دیکھا، ہلاکت کی دعا مانگی۔ نبی پاک ہوتے ہیں، پاکوں کو قبول کرتے ہیں۔ دوسرے امتی نے گناہ کیا، جناب ابراہیم نے ہلاکت کی دعا کر دی۔ تیسرے امتی نے گناہ کیا،
جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہلاکت کی دعا کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے ابراہیم اسی طرح اگر ہلاکت کی دعا کرتے رہے تو امت تو مر جائے گی ساری۔ ایک ایک امتی کا گناہ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو ساتھ ساتھ ہلاکت کی دعائیں بھی کر رہے ہیں، امت مر رہی ہے۔ اور دوسری طرف امام الانبیاء کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے اے پیارے محبوب آپ کی امت بڑی گناہ گار ہے، آپ کی امت بڑی گناہ گار ہے۔ حضور اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں اے اللہ میری امت نے جتنے بھی گناہ کرنے ہیں وہ میرے سامنے تو رکھے جائیں، میں ذرا دیکھوں تو صحیح میری امت کے گناہ کتنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے نا، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ساری امت کے گناہ حرم کعبہ میں رکھے، حتیم کعبہ کے اندر رکھے، اس کے اندر میرے گناہ بھی تھے، آپ کے گناہ بھی تھے، جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے گناہ بھی تھے، جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے گناہ بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک امتی کا گناہ دیکھا، ہلاکت کی دعا کی۔ میرے آقا کی لجپالی دیکھیں کہ پوری امت کے گناہ حضور کے سامنے ہیں، حضور کا حوصلہ دیکھیں کتنا بلند ہے۔ حضور ساری امت کے گناہ دیکھ کے فرماتے ہیں اے پیارے جبریل اللہ کے دربار میں جا کے عرض کرو نا اے اللہ تیرا محبوب فرماتا ہے یہ میری امت گناہ گار ہے، میں اپنی امت کو بخشوانا چاہتا ہوں، اس کا مجھے طریقہ عطا کیا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے محبوب آدھی رات جاگو گے تو آدھی امت کے گناہ بخش دوں گا، ساری رات جاگو گے تو ساری امت کے گناہ بخش دوں گا۔ تیری خاطر میری خاطر امام الانبیاء نے آدھی رات عبادت نہیں کی، ساری رات عبادت کی، پھر ہمارے چہرے سلامت کیوں نہ ہوں؟ پیچھے امام الانبیاء کی دعائیں موجود ہیں۔ اور پھر سن لیں آخری بات کہہ رہا ہوں، سارے نبی پاک ہیں، نبی پاکوں کو قبول کرتے ہیں، سارے نبیوں کی دعائیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ نبی دعائیں کرتے رہے اے اللہ نیکوکار میرے گناہگار تیرے۔ ابھی وقت اجازت نہیں دیتا میں ان دعاؤں کو پڑھ دوں۔ حصول برکت کے لیے صرف ایک دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگی وہ یہ ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، جنہوں نے میری فرما برداری کی وہ میرے بندے ہیں، اب چاہے ان کو عذاب دے دے چاہے ان کو چھوڑ دے۔ عذاب کے لفظ بھی بول دیے۔ سارے نبی یہی اعلان کرتے رہے اے اللہ نیکوکار میرے گناہگار تیرے۔ اے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، ایک نبی دنیا میں ایسا بھی آیا ہے، اللہ اکبر، وہ کون سا نبی ہے؟ وہ امت کا غمخوار نبی ہے، وہ امت کا لجپال نبی ہے۔ امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے، امام الانبیاء نے قانون بدل دیا اور اللہ کے دربار میں عرض کیا مولا سارے نبی یہ کہتے رہے اے اللہ نیکوکار تیرے، اے اللہ نیکوکار میرے گناہگار تیرے۔ میں اعلان کرتا ہوں الصالحون لک والطالعون لی، اے اللہ نیکوکار سارے تیرے، گناہگار سارے میرے، گناہگار سارے میرے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کا اعلان ہے۔ حاضرین محترم، جس نبی نے گناہگاروں کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، پھر اللہ کیوں نہ مہربان، کیوں نہ مہربان ہو۔ حضور کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، حضور کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ گجرات کا ایک شاعر گزرا ہے محمد بوٹا، اس نے کیا خوبصورت کہا ہے، لوگوں اپنے نبی سے وفا کر لو، نبی بڑا مہربان ہے، قبر میں کسی نے نہیں بچانا، بچانا ہے تو امام الانبیاء نے بچانا ہے۔ محمد بوٹا شاعر کیا کہتا ہے کہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اونا وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی، اج اونا وی باریاں ماریاں نے۔ میں سنیا پیا دے دیس اندر پینیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے، ایک کوٹھی ملنی ہے رہن خاطر جنوں بوے تے نا باریاں نے، جانج ہنجواں دی ٹکی آن ویڑے اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے۔ چٹی پاک پوشاک کروں چلی جتھے بیٹھ کے عمراں گزاریاں نے، کیتا وعدہ سی میرے نال یاراں اساں خوب نبھانیاں یاریاں نے، پر آیا صدا تے بکل مار ٹر پے، قبرستان کی طرف، پر آیا صدا تے بکل مار ٹر پے، واجاں پیاں نے جدوں ماریاں نے،
او محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے، دو جہاں میں مقصود اگر تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ بس حضور سے وفا کریں تو بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آج 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے، حضور کی آمد کا دن ہے۔ آئیں ذرا آپ بھی اس خوشی میں جھوم کے ذرا محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں، آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ سارے بولیں، بار میں جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی بولیں، حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں۔ یہ خوشی اللہ کو بڑی پسند ہے، حضور کی صدقے ہی اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ بلند آواز سے کہیں آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ اللہ حضور کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا